اس کا دل بری طرح بے چین ہوا تھا جب ہلکی سی آواز اسے واش روم سے آئی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ آرزو، واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اس نے پکارا تو اگلی جانب آرزو نے ہنگارا بھرتے جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آدھا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ دانیال نے لب بھیجے آگے بڑھتے اسے باہوں میں بھرا تھا اور اٹھاتے اسے باہر لاتے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کسی کو آواز دے لیتی۔ دانیال بیڈ پر بیٹھتے اس کے پاؤں دیکھتے بولا۔ اسے سامنے پا کر دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ آرزو نے لب دانتوں تلے دبائے۔ کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں معصومیت کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی۔ دانیال نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آفت اور اتنی معصومیت! مجھے کال ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی کیا؟ وہ اب اس کی جانب کھسکتے اس کے قریب بیٹھتے شوقی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ مجھے پتہ نہیں چلا، میں گر گئی تھی۔ میرا بازو بھی ہل نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھیں، ایسے نہیں ہو رہا۔ آرزو نے اپنا بازو فولڈ کرتے بتایا تھا کہ ایسے نہیں ہو رہا، مطلب وہ کر کے بتا رہی تھی کہ بازو اس طرح فولڈ نہیں ہو رہا۔ دانیال کو پل میں اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا اور پھر دل میں کتنے برے خیال آ رہے تھے۔ تم واش روم میں موبائل لے کر گئی تھی؟ دانیال نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ آرزو کے ذہن میں کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بس مصنوعی سا ہنسنے لگی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے اس کی بازو پکڑ کر سیدھی کرتے کھینچ دی۔ آہ! وہ چیخی تھی۔ اس نے دانیال کو گھورا۔ اب ایسے ہو جائے گی، ہو نہیں رہی تھی نا؟ دانیال سر کو ہلاتے بولا۔ آرزو لب بھیج گئی۔ اب تو وہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ ایک اتنی مشکل سے واش روم میں گئی، اپنے اچھے بھلے بال بکھیرے، اوپر سے اس نے چوری کتنے آرام سے پکڑ لی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اب بازو میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اچھا ہوتا وہ اسے کسی اور آئیڈیا سے تنگ کر لیتی۔ دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے یکدم بیڈ پر گرتے اسے خود پر گرایا تھا۔ آرزو کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یوں بھی کل سے دانیال خان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک نظر کا جادو ہو رہا تھا اس پر۔ میں تکلیف سمیٹ بھی لیتا ہوں، وہ اس کی پھیلی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ نہ جانے اس جاہل کو کیا ہو گیا تھا صبح سے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا، آرزو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی کمر پر گرفت تنگ کرتے اسے مزید خود سے لگایا تھا۔ مجھے ہو رہا ہے اب۔ اس نے آرزو کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو اس کے دل کے مقام پر تھا۔ آرزو نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں تم اس کا حل پیش کرو۔ وہ اس کے کندھے پر جلتا سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھیں جبکہ وہ اس کی شارک پہ لب رکھتے مکمل ہوش کھو رہا تھا۔ مجھ سے میتھ کے سوال حل نہیں ہوتے، میں آپ کو کیا حل پیش کروں؟ چھوڑے مجھے، آرزو آنکھیں کھولتے بولی۔ دانیال نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا کبھی اس لڑکی کو عقل آئے گی یا وہ ساری زندگی اسے سمجھاتا ہی رہے گا؟ بد دماغ لڑکی، وہ اسے چھوڑتے سائڈ کرتے بولا۔ آرزو نے اسے گھورا۔ جا، خبردار اگر تم نے ایسا کہا تو۔ وہ اس کے گداس گلابی لبوں پر انگلی جمائے بولا۔ آرزو نے منہ کھولتے اس کی انگلی پر دانت گاڑے تھے جس سے دانیال دانت پیستے انگلی پکڑے اسے دیکھنے لگا۔ جاہل شخص، وہ ابرو اچکا کر بولی۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ آرزو نے لیٹتے کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آرزو خان گھبرا گئی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنے کندھے پر جلن سی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دانیال اس کے وجود کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ پچھلے لان میں بیٹھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس کی قسمت میں؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو اس کی ایسی سزا مل رہی تھی؟ اداسی کی مورت بنی بیٹھی وہ چاند کی مدھم روشنی میں اس ماحول کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ فل وائٹ فراک پہنے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ بس تنہائی چاہتی تھی،
زندگی کی ڈگر کدھر جا رہی تھی اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اتنی اداس بیٹھی ہو بٹر فلائی، لگتا ہے اپنی قید کا تمہیں پہلی بار احساس ہو رہا ہے، وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بولا تھا۔ مہا نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں اس کے قیمتی بلیک شوز دیکھنے کے بعد بے ساختہ اوپر دیکھا تھا۔ وہ اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ ماں اٹھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک شکن بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ میں ویسے نہیں آ سکتا، یا پھر تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ وہ ہیٹ اتار کر مہا کے سر پر رکھتے بولا۔ مہا نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھا تھا، جو اسے بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ میرا چھونا تمہیں غلط لگتا ہے مہا خان، اور میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر آ جا رہی ہو، شادی کرنے والی ہو۔ خوب، بہت خوب۔ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹے وہ اسے خود کے بے انتہا قریب کرتے اس کے چہرے پر غور آیا تھا۔ مہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس جیسے انسان کو پتہ تو چل ہی جائے گا، لیکن وہ اس کا حساب اتنی جلدی لینے آ جائے گا، مہا کو اس کی امید نہیں تھی۔ تم تو کسی کی جان لینے گئے تھے۔ ماں اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے مدھم گھبراہٹ بھری آواز میں بولی۔ الیگزینڈر کی تپش بھری سانسیں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مہا خان، اور مجھے کسی دوسرے کا میری بات بدلنا پسند نہیں۔ وہ اس کی کمر پر جھٹکا دیتے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ مہا لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مان نہیں رہا، مہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے ابرو اچکایا تھا۔ تو کیوں نہ پھر اسے مار دیا جائے؟ ہماری نفرت بھری کہانی میں وہ ویلن بن جائے گا نا بٹر فلائی، کیا کہتی ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی پر ہلکے سے دانت گاڑے مدھم پرسوز آواز میں بولا تھا۔ مہا کا سانس حلق میں ہی اٹکا۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ میں تمہارے نکاح والے دن آؤں گا تمہیں لینے، تیار رہنا مہا خان، اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے سرد ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے وہ انہیں گردن تک لے آیا تھا۔ مہا سانس روک گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ مم، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ الیگزینڈر، میں مر جاؤں گی۔ مہا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی رونے لگی تھی۔ اس کے لفظوں میں اذیت تھی۔ ہر غم، درد خود میں چھپائے وہ نازک اندام لڑکی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے تو مقابل کے نام سے بھی دہشت محسوس ہوتی تھی، تبھی اس کے نام پر وہ لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں نے 11 سال سہا ہے، تم 11 دن بھی نہیں سہ پا رہی۔ تمہیں سہنا ہوگا مہا خان۔ اگر تم سے بھی میری وحشت کا حل نہیں نکلا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا، وہ سرد شفاف لہجے میں بولا۔ اتنی وحشت تھی اس کے لفظوں میں کہ مہا کے آنسو وہیں تھم گئے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہا خان جس کا دل اس کی جانب راغب ہو رہا تھا، وہ مہا خان جو خود کو جھٹلا رہی تھی، جن جذبوں کا اقرار اس نے خود سے نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص اسے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ تمہیں میرے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا، وہ آنکھوں میں پانی لیے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر ہو گئی۔ ہرگز نہیں، وہ بولا، اور ادھر وہ آنکھوں میں ٹھہرا پانی اس کے گالوں پر لٹک آیا۔ مہا خان کو لگا واقعی وہ بربادی کی طرف چل رہی ہے، اور اس کا دل خود اسے اس طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو لبوں سے چن گیا تھا۔ مہا کے لبوں سے سسکی آزاد ہوئی تھی۔ مار دو پھر مجھے، کم از کم میں اس دو طرفہ جنگ سے بچ جاؤں گی، وہ لب بھیج گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا تھا۔ دو طرفہ؟ تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں تم سے محبت کروں یا نفرت، فرق نہیں پڑتا، لیکن تم پر حق صرف میرا رہے گا، واحد میرا، وہ اس کے کپکپاتے لبوں کے پاس جھکتے بولا۔ اس کی تپش بھری سانسوں نے مہا کا حلق تک خشک کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ مہا کے گداز لبوں کو چھو رہے تھے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کے بارے میں سوچا تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، دی ڈیڈلی گینگسٹر، دغا کی صرف ایک ہی سزا دیتا ہے، موت۔ وہ بولتے بولتے اس کے کان کے قریب جھکتے، کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ مہا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔
وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ پرتپش جلتا لمس اسے اپنی گردن کی پور پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا اور اس دن آر یا پار ہوگا مہا خان، یا تو تم میری یا پھر موت میری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا۔ لانگ کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر لبوں میں دبائی۔ اتنی شدت سے طلب ہو رہی تھی کہ اس نے سگار کا دھواں اب ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور وہ اس کی جانب ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی ہیٹ مہا کے سر سے اتار کر اپنے سر پر رکھی۔ بٹر فلائی، میری وحشتوں میں قید ہونے کے لیے تیار رہنا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مہا نے دیکھا وہ پیچھے کی جانب جا رہا تھا۔ اگر کسی نے وہاں اسے دیکھ لیا تو وہ یکدم بھاگتا آگے کی جانب آیا۔ مہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں جب وہ دیوار پھلانگ گیا۔ مہا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتی اندر گئی تھی۔ دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ایک طرف ماہل تھا تو دوسری طرف الیگزینڈر۔ کاش وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے اور مہا یوں ہی بچ جاتی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، میرے پیسے۔ الیگزینڈر لبوں میں سگار دبائے بولا تھا۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانب بڑھایا جسے اس کے آدمی نے تھام لیا تھا۔ الیگزینڈر وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنے گھر پہنچتے وہ بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا تھا۔ سیدھا کمرے میں گیا، ہیٹ اتارتے ٹیبل پر رکھی۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ الیگزینڈر، وہ فریش ہوتا ابھی باہر نکلا ہی تھا جب باہر سے قاسم کی گھبرائی سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ہنگارا بھرا تھا۔ وہ فائل جو تم نے چیف سلیکٹر کو دینے کو کہا تھا، وہ جاسوس لے گیا، قاسم نے اپنا حلق تر کرتے کہا۔ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ الیگزینڈر سے اچھے سے واقف تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ یو باسٹرڈ، ایک کام تم سے نہیں ہوا قاسم۔ ہیڈ سر پر رکھتے وہ اپنے آدھے چہرے کو چھپائے دروازہ دھڑام سے کھولے باہر آندھی طوفان بنا نکلا تھا۔ قاسم ڈر کے 2 قدم پیچھے اچھلا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے چھین کر لے گیا۔ قاسم کا لہجہ اس کے بھسم کر دینے والے انداز کو دیکھتے لڑکھڑا گیا تھا۔ گدھے ہو تم سب کے سب، پورے ملک کو قابو میں رکھا ہوا ہے میں نے، اور تم سے ایک ڈیڈکٹیو قابو نہیں آ رہا۔ مر جاؤ تم سب۔ الیگزینڈر نے تیش میں گن نکالتے قاسم کے ماتھے پر رکھ دی کہ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ الیگزینڈر، اس نے ہمارے 2 بندے مار دیے۔ وہ بہت چالاک ہے، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا ہم چیف سلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ قاسم کپ کپاتے لہجے میں بولا۔ الیگزینڈر نے دانت پیستے گن واپس کوٹ میں رکھی۔ ایک قبر کا انتظام کرو، اس شخص کی موت اب طے ہے۔ الیگزینڈر تنفن کرتا واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ کو 2 دن ہو گئے۔ زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہے تھے اور آرزو خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دانیال خان کو اپنا نوکر بنا کر خدمت کروانے کی۔ آرزو، یہ سب کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے دانیال نے مٹھی اس کے آگے کی۔ آرزو نے مٹھی کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے تنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی کیونکہ مقابل شدید غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے یہ میڈیسن کھانے کی بجائے چھپا دی۔ تم چھوٹی کاکی نہیں ہو۔ دانیال میڈیسن زمین پر پھینکتے دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ مجھے نہیں کھانی۔ آرزو نے برا سا منہ بناتے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اس نے اپنی ساری میڈیسن کہیں نہ کہیں چھپا دی تھی۔ ٹیبلٹس کھانا آرزو خان کو زہر لگتا تھا۔ پکڑو اسے، میڈیسن کھاؤ آج کی۔ دانیال نے سائڈ ٹیبل سے اس کی میڈیسن اٹھاتے ہاتھ سے آگے کیا۔ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانی، وہ اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتے بولی تھی۔ دانیال نے سختی سے لب بھیجے۔ آرزو، وہ میڈیسن لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ میڈیسن اس کے آگے کرتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ کڑوی ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ ہم تمہارے جیسی، چپ چاپ کھاؤ۔ اگر تم نے یہ نہیں کھائی تو تم کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھاؤ گی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آرزو نے دانت پیسے۔ کیا وہ ہمیشہ اس پر روب ہی چلائے گا؟ کھاؤ، اس نے چبا کر لفظ ادا کیا تھا۔ آرزو نے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیسن اٹھا کر کھا لی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ گندا سا منہ بناتے اس نے شاید
امڑ آنے والے غصے کو دبایا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہ آپ مجھ سے لڑتے، نہ مجھے چوٹ لگتی، نہ مجھے یہ کڑوی میڈیسن کھانی پڑتی۔ میں بھولی نہیں اس تھپڑ کو، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی آپ سے، وہ کڑوا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دانیال نے خجل ہوتے اسے دیکھا اور پھر اوپر چھت کی طرف، جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، بس یہی بچی تھی میرے لیے۔ وہ اوپر سر کیے بولا، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، دماغ خراب نہ کرو، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ آرزو نے آنکھیں گھمائیں، پاؤں میں کچھ راحت آئی تو دماغ مکمل طور پر کھل گیا تھا۔ نئے منصوبے ذہن میں بنتے وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک، آرزو مسکرا کر بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ یقیناً وہ کچھ غلط کرے گی، وہ اتنی میٹھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو، خبردار، اگر تمہارے اس خرافاتی ذہن نے کچھ غلط کیا، میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں آ کر تم سے نبٹ لوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اس کی نقل اتارتے منہ بگاڑا۔ یہ تو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی، پاؤں چلنے کے قابل تھے اور دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مما، میری بلو شرٹ پریس کروا دیں، مجھے شام میں نکلنا ہے۔ آرزو نے نیچے کھڑے دانیال کو دیکھا۔ پنک فراک پہنے، بالوں کا میسی جوڑا بنائے وہ پرسوچ انداز میں دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر واپس اپنے کمرے میں گئی۔ نہیں، لگتا ہے واقعی بہت ضروری میٹنگ ہے، بعد میں دیکھ لوں گی۔ آرزو فریش ہوتے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی، مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کافی تیار کی۔ چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ دانیال کے بدلے رویے کو سوچتے وہ خوش تھی۔ کپ اٹھاتے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دانیال الماری کے پاس کھڑا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ آرزو مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ سنیں، یہ کافی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے شوق کر دیتی تھی۔ دانیال نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ معصومیت سے بولی، اور ادھر دل پر بجلی سی گری تھی۔ وہ فائل بند کرتے ٹیبل پر رکھتے کافی اس کے ہاتھوں سے لے گیا۔ کب شفٹ ہو رہی ہو تم میرے روم میں؟ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے بولا تھا۔ عجیب ہی ٹیسٹ تھا کافی کا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ ویسے بھی اس کی بیوی ٹیسٹ لیس کافی ہی بناتی تھی۔ آپ حکم کریں۔ وہ سر جھکائے دوپٹے کو پکڑے، مشرقی عورتوں کی طرح بولی تو دانیال کو اچھو لگا تھا۔ خدا خیر کرے، وہ بڑبڑایا تھا۔ خالی کپ ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھا اور اسے بھی اشارے سے بیٹھنے کا بولا۔ آرزو مسکراتی ہوئی اس کے پاس ٹک گئی۔ خیر ہے، میری بات مان رہی ہو؟ میں پسند تو نہیں آ گیا کہیں؟ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں کی گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ کو دباتے ابرو اٹھا کر بولا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالے کرتے میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کندھے پر مردانہ شال ڈالے، نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک بھرے، اور لبوں پر ابھرتی وہ مسکراہٹ۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آرزو چند پل اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی۔ نظریں بتا رہی ہیں نکاح کا جادو ہو رہا ہے۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس کی ہیزل ساخت آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے، مینی خیزی سے بولتا۔ اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں ساز کی طرح بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ مطلب؟ وہ نظریں چرا گئی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبا گیا۔ یکدم اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آرزو کا چہرہ دھند کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بار بار پلکیں جھپکا کر آرزو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ جادو تو آپ پر ہو رہا تھا، میری بے ہوشی کی دوا کا۔ مجھے تم ہرگز پسند نہیں، بے شک تم ہینڈسم ہو، لیکن مجھے پسند نہیں۔ آرزو اس کے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولتی اٹھ گئی، قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ جب زوروں شوروں سے بجتے موبائل کی آواز پر رک گئی، پلٹ کر موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر آرزو کی گرفت موبائل پر سخت تر ہو گئی۔ دانیال سر، کہاں رہ گئے آپ؟ میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا۔ آپ نے کہا تھا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ آرزو اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔
وہ آواز پلوشا کی تھی۔ آرزو کو اپنے دل میں آگ جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ وہ تو بس اپنے تھپڑ کا بدلہ اس کی میٹنگ کینسل کروا کر لینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ کال آرزو خان کا دماغ بھگ سے اڑا گئی تھی۔ آپ اپنے سر کا نام بھی لیتی ہیں، بڑی بدتمیز ہیں آپ۔ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ آپ رفیق انکل کو بول دیں، وہ چلے جائیں گے، آرزو نے دانت پیستے کہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا پلوشا پر، یعنی دانیال خان پھر اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دانیال سے پلوشا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ دوبارہ کال مت کرنا ادھر، آرزو نے کہتے کٹاک سے فون بند کر دیا۔ پھر صوفے پر نیم دراز بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ ایک تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر اتنا غصہ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہت برے ہو تم، کبھی نہیں سدھر سکتے۔ بہت کم ہے جو میں نے کیا۔ آرزو نے غصے سے دانیال کو دیکھا تھا۔ فون کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی پلوشا دانیال کی پی اے تھی۔ اسے تو بس یہی باتیں یاد تھیں کہ پلوشا دانیال کی گرل فرینڈ ہے، جو دانیال نے خود بتائی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دروازے تک گئی۔ کھول کر دیکھا تو فیروزہ تھی۔ آرزو بیٹا، چھوٹے صاحب کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آرزو کے دل میں پھر سے آگ سی لگی تھی۔ میں کر دیتی ہوں، وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی، اور پھر کمرے میں واپس آئی۔ موبائل پر میسج بھی بجی۔ آرزو نے کارپیٹ پر پڑا دانیال کا موبائل اٹھایا۔ دانیال سر کیا ہوا، آپ کہاں دانیال سر کیا ہوا، آپ کہاں رہ گئے؟ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ آپ کی کزن مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ میسج پڑھتے آرزو نے خون خوار نظروں سے دانیال کو گھورا۔ یہ بھی نہیں بتایا میں بیوی ہوں۔ اب کیوں بتائیں گے؟ گرل فرینڈ جو ہے، جاہل شخص، بس دوسروں پر پابندیاں لگانا جانتا ہے۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو رہا تھا جو اب ختم ہونے والا تھا۔ اس نے دانیال کی الماری کھولی، پھر نیچے والا ڈرا کھولی، ساری شرٹس نیچے پھینکی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دانیال کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے ایک شکوہ کناں نظر جاتے ہوئے دانیال کے وجود پر ڈالی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آغا جی غصے سے سامنے جھکے سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آرزو نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ وہاں مردوں کے علاوہ گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آغا جی معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز۔ وہ روتے ہوئے آغا جی کے قدموں کے پاس گر گئی تھی۔ آرزو، مہا، عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسری جانب بھاری ہوتے سر کے ساتھ دانیال کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ 6 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی ساری کارروائی اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ آرزو خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ مٹھیاں بھیجے دانت کچکچاتے اٹھا تھا۔ تبھی کافی کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ لیس لگ رہی تھی۔ صوفے سے اٹھتے اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تو غصے سے اس کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ سامنے اس کی ساری شرٹس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ پاس ہی کینچی پڑی تھی۔ اس کے پرفیوم جو ڈریسنگ پر ہونے چاہیے تھے وہ زمین بوس تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجے آندھی طوفان بنا اٹھا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ کتنا بڑا لاس ہوا تھا۔ اسے آرزو خان نے صرف ایک بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر دیا۔ اور کپڑے، آخر اس کی بیوی کو اس کے کپڑوں سے ایسا کون سا مسئلہ تھا جو وہ ہر بار اس کے کپڑوں کی دشمن بن جاتی تھی؟ اب بھی کتنے ٹکڑے کر دیے تھے ایک ایک شرٹ کے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے اس کے قدم ساخت ہو گئے تھے۔ اس نے سامنے کھڑی نتاشا خان کو دیکھا۔ نتاشا نے بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا، جسم مانو آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ آرزو خان، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ تکلیف کیا ہے تمہیں میرے کپڑوں سے؟ جانتی ہو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا لاس ہوا ہے مجھے؟ وہ نتاشا کو مکمل اگنور کیے بغیر کسی کا لحاظ کیے آرزو کی طرف بڑھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ ہر کوئی نتاشا کو چھوڑے آرزو کی جانب متوجہ ہوا۔ رخسار بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے اب ان کی بیٹی نے کون سا کارنامہ کر دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے آرزو کے قریب جاتا اس کا بازو دبوچے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں دیکھیں۔ وہ اتنے شدید غصے میں آ جائے گا آرزو کو اندازہ نہیں تھا، جبکہ دانیال کے اندر کچھ آگ نتاشا خان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ پلوشا
آرزو اتنا ہی بولی تھی جب دانیال نے اس کے بازو پر گرفت سخت کی۔ پلوشا مائی فٹ، بد دماغ لڑکی، وہ میری پی اے ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے، وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی انگلیاں اپنی بازو میں پوست ہوتی محسوس ہوں۔ وہ بلند آواز میں بولتا نتاشا نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ دانیال کی رگیں پھول کر پھٹنے والی ہوئی تھیں۔ اس نے غصے پر قابو پایا۔ خان، نتاشا آئی ہے، کچھ کہہ رہی ہے، آغا جی نے صوفے پر بیٹھتے نتاشا کو دیکھتے کہا، جو دانیال اور آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ سن لیجیے، فی الحال میری بیوی نے ہی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، مجھے اسے دیکھنے دیں۔ دانیال نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی، جبکہ اس کی بات سنتے تمام گھر والوں کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ نہیں سننی بات، چھوڑو بھی۔ وہ دانیال کے بازو پر ناخن گاڑتی بولی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اب کارنامہ تو غصے میں انجام دے چکی تھی، اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، آرزو نے معصومیت چہرے پر طاری کرتے کہا، جسے سن کر دانیال نے سرائیت سے جھکتے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نتاشا نے اس کی پشت کو گھورا، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ آرزو اس کے سینے پر مکے برساتی اچھا خاصا چلا رہی تھی، جبکہ دانیال تھرڈ فلور کے فرسٹ روم کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ چھوٹی ماما، آرزو کا سامان میرے روم میں شفٹ ہونا چاہیے، ڈنر کے بعد میری بیوی اب میرے ساتھ رہے تو بہتر ہے، آپ کو بھی تو نانی بننے کا شوق ہوگا۔ وہ پلٹتے نیچے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا گئی۔ آغا جی کے لبوں پر دبی دبی ہنسی تھی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی سے کہی بات سن رہی تھی۔ مقصد صاف نتاشا خان کو سب کچھ باور کروانے کا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یوں بدتمیز جاہل، وہ اسے کمرے میں لاتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ آرزو نے اسے گھورا، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے نیچے کٹی ہوئی شرٹس کو دیکھا اور ڈریسنگ سے گرا ہوا سامان۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی اہم میٹنگ تھی میری؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ آرزو نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، سکون سے رہ نہیں سکتی، ہمیشہ بچوں والے کام کرتی رہنا، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اوکے رفیق انکل، بہت شکریہ۔ ہاں جی، پلوشا کو دوسری برانچ میں شفٹ کر دیں۔ جی۔ دانیال نے موبائل کو اسکرول کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے آخری بات کہی اور فون رکھ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک بار میں ہی بتا دو، آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے کپڑوں سے، جو تم ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بیڈ پر دوزانوں بیٹھتے بولا۔ آرزو نے تھوک نگلا۔ تمہیں جلن ہو رہی تھی نا؟ دانیال نے ابرو اچکایا تھا۔ رفیق صاحب نے بتایا ڈیل ہاتھ آ گئی تھی، جس وجہ سے دانیال اب ریلیکس تھا، لیکن اس آفت کا کیا کرتا جو روز نئی شرارت کرتی تھی۔ جلن؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ وہ ایک پی اے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آرزو منہ پھلا کر بولی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر وہ دونوں چونکے تھے۔ دانیال باہر کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے آرزو بھی باہر نکلی تھی۔ پلیز آغا جان، میرا اب اس دنیا میں آپ سب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے باہر آئے تھے۔ آغا جی نتاشا کو گھر سے نکلنے کو بول رہے تھے، جس پر وہ رو رہی تھی۔ دانیال، پپ پلیز، تم سمجھو پلیز، تم تو ایسے نہیں تھے۔ نتاشا آگے بڑھتی دانیال کی بازو گرفت میں لیتی رو دی۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دانیال پر لپٹے اس کے ہاتھوں کو۔ وہ نتاشا کو پہچان تو گئی تھی، لیکن اتنے اچھے سے نہیں۔ جب وہ چھوٹی تھی تب اس نے نتاشا کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ آغا جان، رات ہو رہی ہے، آپ رہنے دیں اسے یہاں، خان خاندان کے ساتھ نام جڑا ہے اس کا، سڑک پر خوار ہوگی تو تماشا ہمارا بھی لگے گا۔ وہ اپنی بازو سے نتاشا کے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتے سر سپاٹ تاثرات لیے بولا۔ نتاشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ پچھلی کئی یادیں اس کے ذہن میں سوار ہو رہی تھیں۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ نتاشا علی خان دانیال سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ دانیال خان جان چھڑکتا تھا، وہ نتاشا سے محبت کرتا تھا۔
اور نتاشا بھی تو یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دانیال نے ہمیشہ اپنی ہر پابندی، ہر اصول نتاشا خان کے لیے توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، مرد من پسند عورت کی ہر خواہش پوری کرنے کی جی جان سے کوشش کرتا ہے۔ نتاشا کے فادر کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے نتاشا اور اس کی مدر زیادہ تر خان مینشن میں ہی رہتی تھی۔ مہا اور عائشہ کو تو اچھے سے علم تھا دانیال کی محبت کا نتاشا کے لیے، لیکن آرزو اس وقت چھوٹی تھی، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ دانیال نے ہر موڑ پر نتاشا کا ساتھ دیا تھا، اور پھر ایسا دن آیا جب دانیال نے خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان پایا تھا۔ اس کے نکاح کا دن ہر کوئی خوش تھا، گھر کا لاڈلا بیٹا جو بہت خوش تھا، لیکن نکاح والے دن ہی نتاشا نہ جانے اپنی ماں کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی۔ بارات، سجا سنورا گھر، ہر چیز ویسی کی ویسے ہی دھری رہ گئی۔ دانیال ساخت ہو گیا۔ نتاشا نے خود کہا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن نتاشا خان تو بس دانیال کی پراپرٹی سے محبت کرتی تھی۔ جب اس سے بھی امیر انسان ملا تو وہ اپنی ماں کو جان سے مرنے کی دھمکی دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک امیر بزنس مین کے بیٹے نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، لیکن وقت گزاری کے بعد اس نے نتاشا کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے جگہ جگہ جاب کرنے لگی۔ لوگوں کی نظریں برداشت کرنا سہانے روح تھا، اور ایک دن اس کی ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر میں اس دن کے بعد سے نتاشا کا ذکر کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، تبھی وہ واپس آ گئی۔ عائشہ، ذرا سنو، نتاشا کہاں چلی گئی تھی اور اب اچانک آ گئی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے، ٹیبل پر انگلی سے کچھ بناتے وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ عائشہ نے کچھ سوچتے کرسی سنبھالتے اس کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں مجھے کہاں تھی، لیکن غلط کیا تھا اس نے۔ تبھی آغا جان اسے گھر میں نہیں رکھ رہے تھے، لیکن خان ویر نے اسے رکھ لیا، جبکہ وہ غلط کا ساتھ نہیں دیتے۔ پر نتاشا تو… عائشہ منہ بناتے بولتی بولتی رک گئی۔ آرزو نے اس کی جانب اچھمبے سے دیکھا۔ کیا نتاشا تو… وہ تیزی سے بولی۔ عائشہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ کیا پتہ خانویر کو واقعی خانوں کی عزت کی پرواہ ہو، میں ایویں ہی یہ سب سوچ رہی ہوں۔ عائشہ نے پھر سے پتہ پھینکا تھا۔ آرزو نے چائے کا کپ سائڈ پر کرتے اسے اب باقاعدہ گھورا۔ تم مجھے بتا رہی ہو کیا بات ہے یا میں ماں سے پوچھ لوں؟ آرزو بھنوے سکیڑے بولی تھی۔ عائشہ نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ نہ خانویر پہلے نتاشا سے محبت کرتے تھے، ان کا تو نکاح بھی ہونے والا تھا، لیکن نتاشا کہیں چلی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب تو تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے نا ان کا، لیکن کیا کریں، خانویر مرد ہے، کہیں پہلی محبت بھی واپس سے نہ جاگ جائے۔ عائشہ ایسے ایسے منہ بنا کر بول رہی تھی کہ آرزو شوق کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے بے ساختہ نتاشا کے ہاتھ دانیال کے بازو پر لپٹے یاد آئے۔ وہ کیسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میری بلا سے جو مرضی کرے۔ آرزو نے منہ پھلائے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ عائشہ کندھے اچکاتے وہاں سے اٹھ گئی، جاتے ہوئے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ کیا پتہ آرزو خان کے دل میں ہلچل مچ جائے۔ مجھ پر پابندیاں اور خود معشوقیاں۔ آرزو کپ ٹیبل پر پٹکتے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چکر لگاتے اس کا ذہن بس عائشہ کی باتوں میں ہی اٹکا تھا۔ کیا واقعی دانیال خان جیسے انسان کو کسی سے محبت تھی؟ نہیں نہیں، وہ خڑوس اول ہے، محبت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ضرور عائشہ مذاق کر رہی ہوگی۔ آرزو کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ امتحان بس 1 ماہ بعد تھے، اور کل سے اسے واپس کالج بھی جانا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی اس نے کتاب صوفے پر اچھال دی تھی۔ دل تھا کہ بار بار ایک جانب لپک رہا تھا۔ وہ لب بھیجے باہر نکل گئی۔ ماما، کیا دانیال نتاشا سے محبت کرتا تھا؟ وہ سیدھا ہال میں بیٹھی رخسار بیگم کے پاس جاتی بولی۔ رخسار بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ آرزو کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں دیکھیں اس نے اپنی ہنسی دبائی، یعنی تیر نشانے پر لگا تھا۔ چھوٹی ماما بتائیں اسے، دانیال کرتا تھا شدید والی محبت نتاشا سے۔ اس سے پہلے رخسار بیگم کچھ کہتی، عائشہ تیزی سے بولی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رخسار بیگم کو اپنی تائید کرنے کو بولا تھا۔ عائشہ نے شدید پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ ہاں کرتا تھا۔ رخسار بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرزو دانت پیستے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، یکدم دل اداس سا ہو گیا تھا۔
چھوٹی ماما دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ رخسار بیگم کے دیکھنے پر اطمینان سے بولی تھی۔ آرزو خان ناخن دانتوں میں دیے پرسوچ انداز میں باہر لان میں نکلی تھی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا جب سامنے نتاشا کے ساتھ کھڑے دانیال کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئے۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ آرزو نے خود کے حلیے پر نظر ڈالی تھی۔ اورنج رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر بلیک کیپری پہنے، بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ گلابی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ دانیال آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آرزو آگے کی جانب بڑھتے سیدھا اس کے گلے میں اپنی نرم مومی باہیں ڈالے بولی۔ نتاشا کو کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا۔ دانیال نے اپنی آفت کو دیکھا تھا، پھر اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھا۔ وہ لب دبا گیا۔ آرزو نے بڑے استحقاق سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھیں۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ وہ یوں ہی اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس کے صبر کا امتحان لیتی تھی۔ دانیال مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، میرے ساتھ پلیز بازار تک چلیں۔ نتاشا نے ایک نظر آرزو پر ڈالنے کے بعد کہا۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلو۔ آرزو جاؤ اپنی اسٹڈی کرو، وہ آرزو کو خود سے الگ کرتے بولا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عائشہ سچ کہہ رہی تھی۔ دانیال کتنی جلدی مان گیا اس کی بات، اور اسے بھی اگنور کر رہا تھا، جبکہ وہ تو اس آفت سے بچ رہا تھا جس کی قربت کے جذبے دانیال سفیر خان کے دل کو قابو کرنے کی جدوجہد میں تھے۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے جب پیچھے سے آرزو کے کرانے کی آواز آئی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر دیکھا، وہ پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ دو زانوں بیٹھے اس کے لہجے میں بے انتہا کی فکر تھی۔ چلا نہیں جا رہا، اٹھا لیں۔ آرزو نے اپنی باہیں کھولیں، اس کی جانب بڑھائی تھیں۔ دانیال نے نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے جھوٹ سے اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ سب بھلائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ نتاشا نے چبھن زدہ نظروں سے آرزو کی خود کی جانب دیکھتی چمکتی ہیزل آنکھوں کو دیکھا۔ 3 دن گزر گئے۔ نتاشا مکمل گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی، یا یوں کہنا بہتر رہے گا، بے شرموں کی طرح خود ہی ہر کسی کو بلانے لگ جاتی، ہر کام کرتی۔ اب تو وہ واقعی دانیال کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ دانیال، یہ میں نے بنائی ہے، تمہیں کھیر پسند ہے نا؟ نتاشا بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی جانب کٹوری کرتے بولی تھی۔ آرزو کو بے ساختہ پلوشہ یاد آئی تھی۔ وہ لب بھیج گئی۔ دانیال نے سختی سے ایک دوسرے میں لب پیوست کیے تھے۔ نتاشا کی بڑھتی ہمت وہ اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، بس چپ تھا تو کسی وجہ سے۔ مجھے دے دو، مجھے کالج جانا ہے، لیٹ ہو رہی ہے۔ آرزو نے کھیر اس کے ہاتھوں سے چھینی اور کھانے لگ گئی۔ نتاشا نے تند و تیز نظروں سے اسے گھورا، جبکہ رخسار بیگم بیٹی کی دانیال کی طرف بڑھتی دلچسپی سے بے حد خوش تھی۔ اچھی ہے لیکن تھوڑا کڑوا پن آ رہا ہے، چینی ڈالو اس میں، ورنہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی۔ چمچہ منہ میں رکھتے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ نتاشا کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ پاس بیٹھے دانیال نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا۔ نتاشا چپ چاپ اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کالج چھوڑ دوں تمہیں، دانیال گہرا سانس بھرتے اٹھتے بولا تھا۔ آرزو اس بات میں سر ہلاتی کتابیں اٹھائے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تو اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو نہ دے، یہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اس نے 2nd فلور کی جانب دیکھا۔ نتاشا کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کتنا مکمل تھا، نیلی آنکھوں والا شہزادہ، سحر طاری کرتی پرسنالٹی، ایک دل فریب طلسم زدہ سی مسکراہٹ، اور نتاشا خان نے اسے کھو دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ اسے واپس بھی تو حاصل کر سکتی تھی۔ 3 دن پہلے لان میں کھڑے دانیال نے اسے کہہ دیا تھا کہ ماں کے نکاح کے بعد وہ اپنے لیے کسی اور جگہ کا انتظام کرے۔ نتاشا کا دل دکھ سا گیا تھا، لیکن وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اسپاٹ تھیں، لیکن اب ان آنکھوں میں آرزو خان کو دیکھتے ایک چمک تھی۔ وہ اس چمک سے کہیں زیادہ تھی جو نتاشا خان کو دیکھ کر آتی تھی۔ وہ غصے سے لب بھیج گئی۔ آرزو کو کالج چھوڑے وہ خود آفس چلا گیا تھا۔ مما، آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں تو بتا دیں، میں یوں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے، وہاں دبی دبی آواز میں کوفت سے بولی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دیا تھا۔
کیونکہ آج ماہل اور اس کی ماں سخینہ بیگم آ رہی تھیں۔ وہ ماہا کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتی تھیں۔ شادی میں اب بس چند دن ہی بچ گئے تھے، جس کے چلتے ماہا کا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ نکاح والے دن کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس کی باتوں کا یقین کرے گا؟ ماہا کیسے بات کر رہی ہو تم؟ صفیہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ ماہا لب بھیج گئی۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ویسے بھی دل شدید بغاوت پر اتر آیا تھا۔ دماغ الگ ستا رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رونے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہوتی رونے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پونچھتی باہر نکلی تھی۔ فیروزہ اسے بلانے آئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے۔ ماہا نے منہ بنایا۔ ماہل رانا۔ وہ دانت کچکچاتی واپس کمرے میں گئی۔ فریش ہوتی باہر نکلی۔ ہال میں ماہل اور اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ماہل کی ماں نے اٹھتے ماہا کا ماتھا چوما۔ سوال کیا۔ وہ فقط ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ماہا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں امی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ صفیہ بیگم کے اشارہ کرنے پر ماہا بھی مردہ قدموں سے ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے سخینہ بیگم پورے راستے اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن ماہا بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہر چیز سے شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی اور اب یہ سب تماشا۔ اس کے دل نے دعا کی کاش وہ مر جائے تو یہ تماشا ہی ختم ہو جائے۔ نہ وہ ہوگی نہ جنگ ہوگی۔ شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکتے ماہر باہر نکلا۔ ماہا اور سکینہ بیگم بھی باہر نکلتی مال میں انٹر ہو گئی تھیں۔ مختلف شاپس پر جا کر سکینہ بیگم بڑے پیار سے ماہا کو مختلف ڈیزائنز کے دلہن کے جوڑے دکھا رہی تھیں، جس پر وہ لب بھیجے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ماں یہ ٹھیک ہے، آپ پلیز اسے پیک کر دیں۔ ماہل دانت پیستا ایک بلیڈ ریڈ کلر کے لہنگے کو دیکھتے بولا تھا۔ ماں کو اتنا ہیوی لہنگا پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اب کیا پسند کیا ناپسند جب شادی ہی اس طرح ہو رہی تھی۔ پکڑو اسے۔ ماہل نے سخت نظروں سے شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ماہا نے خاموشی سے شاپنگ بیگ پکڑ لیا تھا۔ امی ڈرائیور آ گیا ہے، آپ گھر جائیں، میں ماہا کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہل نے مال سے باہر نکلتے ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ پہلے ہی چپ ہو گئی تھی ماہا کے رویے کے چلتے۔ اب بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہل نے گاڑی کے جاتے ہی اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ ماہا حیران ہوتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماہل نے اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ماہا نے اپنے بازو پر اس کی سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھتے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ بھی تو سب جاننے کے باوجود منع نہیں کر رہا تھا۔ یہ گھر کا راستہ نہیں ہے، یہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ماہا گاڑی کسی دوسری سڑک پر جاتا دیکھ چیخی تھی۔ اس نے ماہل کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا تھا۔ ماہل نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک پارک کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ خود گاڑی سے اترتے ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی سے اتارتے پارک میں لے جاتے قدرے ایک خاموش جگہ لے جانے لگا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولا تھا نا مجھے گھر جانا ہے، یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ ماہا اس سے اپنی کلائی چھڑواتی چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو شاپنگ بیگ تھا وہ اسے نیچے پھینک چکی تھی۔ مسئلہ مجھے نہیں آپ کو ہے۔ آپ کیوں منہ پھلائے شاپنگ کر رہی ہیں؟ میری ماں کو آپ کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ ماہل بھی تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اپنی ماں کا یوں اگنور ہونا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کی فیملی کے ہر فرد کی عزت کرتا تھا۔ اس کی اتنی بڑی بات بھی سب سے چھپائی تھی، پھر بھی ماہا کا ایسا رویہ۔ تو میں نے کہا ہے مجھ سے شادی کریں؟ ماہا بے بسی سے بولی تھی۔ پہلے سے ہی زندگی سے سکون غارت تھا، اوپر سے یہ شاپنگ کا جھنجھٹ۔ وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کریں، آپ کا ہونے والا شو روم ہے، کس کی وجہ سے آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہیں؟ اس گینگسٹر کی وجہ سے؟ ہاں۔ ماہل اسے دونوں کندھوں سے پکڑے اسے تقریباً جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ میں آپ کو جواب۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایک تیز رفتار گولی ماہل کے سینے میں پوست ہوئی۔ اس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی۔ ماہا کے کندھوں پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ماہا آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ جما گئی۔ ماہل
دبی دبی سی حیرانگی بھری آواز مہا کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، جبکہ ماہل زمین بوس ہو گیا۔ مہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کچھ قدموں کے فاصلے پر سے وہ بڑے کروفر سے چلتا آ رہا تھا۔ مہا نے بے ساختہ اس کی کالی ہیٹ کو دیکھا۔ وہ سانس روک گئی، جبکہ ماہل شدید تکلیف میں سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اس باسٹرڈ سے دور رہو۔ مجھ سے اگر دغا کرنے کی کوشش کی تو اگلی گولی پر تمہارا نام ہوگا۔ اس نے آتے ہی جارحانہ تیور لیے مہا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ مہا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں وہ نیم بے ہوش ہوتا بھی مہا کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ الیگزینڈر نے طنزیہ نظروں سے زمین پر خون میں رنگے ماہل کو دیکھا۔ اس نے فون پاکٹ سے نکالتے نمبر ڈائل کیا۔ مہا اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی۔ کمشنر، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور تمہارا ہونے والا داماد گولی کھا کر اب بس موت کے قریب ہے۔ فوراً سے پہلے اپنی ٹیم کو بولو میرے جہازوں سے دور ہو جائیں، ورنہ میں ادھر ہی تمہاری بیٹی کا جنازہ پڑھوا دوں گا۔ الیگزینڈر شفقت سے بولتا مہا کے بال چھوڑتے اب سختی سے اس کی بازو تھام گیا۔ اس کی فولادی گرفت سے مہا کو اپنی بازو ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ وہ لب بھیجے خون رک گیا تھا۔ مہا کا بازو ایسے ہی جکڑے اس نے ایک ٹھوکر نیچے بے ہوش ماہل کے وجود کو رسید کی۔ 10 منٹ بعد ہی اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ ہم اوکے، اس نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ ویسے بھی ماہل رانا کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ وہ اس کے کام میں ٹانگ جو اڑا رہا تھا۔ مار دیا اسے۔ مہا صدمے کی سی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بازو پر سخت تر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا مہا خان، خبردار جو اس کے بارے میں سوچا بھی تو۔ تمہاری ہر آتی جاتی سانس ہی نہیں، تمہاری سوچ پر بھی میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ موبائل میں نہ جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا۔ پھر مہا کا بازو چھوڑ گیا۔ مہا تو ساکت ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے لیے کسی کی جان لینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا کسی کے خون کی قیمت اس کی نظروں میں کچھ نہیں تھی؟ کیا وہ واقعہ ہی ایک سفاک درندہ تھا؟ ایسے مت دیکھو، تمہاری محبت عشق میں بدلی تو روگ تمہیں ہی لگے گا، وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن اس کی آواز میں الگ ہی طلسم تھا۔ مہا نے ساکت بہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا، وہ واپس پلٹ گیا، جبکہ مہا کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ ماہل، مہا نے بے ہوش خون میں لپٹے ماہل کو دیکھا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خون سے لت پت پڑا تھا اور مہا اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ ادھر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مدد مانگ لے۔ مہا نے زور سے آنکھیں رگڑی، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ماہل کی جیب سے اس کا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ پاپا، ماہل، میں ادھر۔ مہا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سامنے خون کو دیکھتے اسے اپنی آواز گلے میں اٹکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، بس میں آ رہا ہوں، جمشید خان کی فکر میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ الیگزینڈر نے انہیں ایڈریس میسج کر دیا تھا اور اب تقریباً 10 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھے۔ ماں شدت سے روتی ان کے سینے سے جا لگی۔ چپ کرو میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔